بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ نشرع کتاب المنطق للشیخ محمد رضا المظفر۔ المدخل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاجۃ الی المنطق۔ خلق اللہ الانسان مفطورا علی النطق وجعل اللسان آلة ينطق بها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ خداوند کریم کی توفیق شامل حال ہو رہی ہے اور ہم مدارس میں پڑھائی جانے والی ایک اہم ترین کتاب جس کا نام ہے المنطق، جس کے لکھنے والے الشیخ محمد رضا المظفر ہیں۔ یہ زمانہ قدیم سے علماء کی ایک سیرت آ رہی ہے کہ خاص طور پر قدیم علماء وہ ہر علم شروع کرنے سے پہلے 8 بنیادی باتیں بتاتے تھے جن کو رؤوس ثمانیہ کہتے ہیں۔ رؤوس ثمانیہ یعنی 8 بنیادی باتیں۔ آج کل کے علماء نے اس روش کو چھوڑ دیا ہے اور وہ 8 میں سے جو 3 اہم ترین باتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ہم ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو 8 باتیں ہیں، جو 3 آج کل بیان ہوتی ہیں، جیسے آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا تھا مقدمے میں کہ ایک ہے علم نحو کی تعریف، ایک ہے غرض و غایت اور ایک ہے اس کا فائدہ موضوع۔ تو یہ 3 چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اب ہم بحث کرتے ہیں علم منطق کے بارے میں۔ تو ایک رؤوس ثمانیہ میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس علم کی اہمیت، اس علم کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، اس علم کا مقام کیا ہے۔ تو علم منطق آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ اسلام سے پہلے کے علوم میں سے ہے۔ یہ آپ یوں کہیں کہ ابھی اسلام سے کتنا عرصہ پہلے یہ علم منطق وجود میں آ چکا تھا۔ کیسے اسلامی علوم میں شامل ہوا اس کو میں نے ابھی بیان کرنا ہے۔ علم منطق کا آغاز کب سے ہے؟ وہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایک ہسٹری سناتا ہوں، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ بعض اہل سنت کے منابع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس علم کا اصل آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے، جو نبی گزرے ہیں، انہوں نے کیا تھا۔ وہ بھی معجزانہ طریقے سے، یعنی معجزے کے ذریعے اللہ نے یہ علم ان کو تعلیم کیا، تو اس علم کے ذریعے انہوں نے مخالفین کو خاموش کرا دیا۔ بہرحال یہ بعض کا ایک نظریہ ہے، ورنہ جو زیادہ مشہور ہے اس علم کا کہ آغاز کب ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 450 سال پہلے، 384 یا 87 سال پہلے، یہ جو آج ایک ملک ہے جس کا نام ہے یونان، اس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے ایتھنز۔ آج بھی یہ دارالحکومت ہے ان کا، بڑا علمی مرکز ہے یہ جو ایتھنز ہے۔ تو یہ یہاں ایک شخص دنیا میں آیا تھا جس کا نام سقراط تھا، اور اس کا شاگرد تھا ایک افلاطون،
اور اس کا شاگرد ارسطو تھا۔ مشہور یہ ہے منطق کے سب سے پہلا جو شخص واضح ہے وہ ارسطو ہے۔ اصل میں میں بات کرتا ہوں ارسطو کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ بھی بیان کرتا ہوں کیسے یہ علم وجود میں آیا۔ اور یاد رکھیے ایک بڑا گہرا تعلق ہے منطق کا علم فلسفہ سے۔ یہ علم منطق اور علم فلسفہ ان کا بڑا آپس میں جوڑ ہے اور ایک ہی ساتھ وجود میں آئے آپ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ منطق زیادہ کچھ پہلے تھا، قوانین بے شک تھے اس کے پہلے سے ہی۔ بہرحال ایک میں آپ کو ہسٹری سناتا ہوں کیسے یہ علم منطق اور علم فلسفہ وجود میں آیا۔ یہ جو زمانہ میں نے بتایا نا سقراط کے اس زمانے میں آپ حیران ہوں گے، اس وقت علمی اتنی ترقی تھی اس علاقے میں کہ باقاعدہ وہاں یونان کے اس شہر میں ایک مراکز بنے ہوئے تھے، اور اس وقت گفتگو، خطابت اور جو مناظرے کا فن ہے یہ بڑا عروج پر تھا، بہت زیادہ عروج پر تھا یہ فن مناظرہ، فن گفتگو، ٹھیک ہے، فن جادل، یہ بڑا وہ عروج پر تھا۔ حتیٰ اس شہر میں کچھ سنٹر بنے ہوئے تھے جہاں لوگ پیسے دے کے اکیڈمیاں بنی ہوئی تھی، پیسے دیتے اور جا کر یہ فن گفتگو اور فن خطابت سیکھتے تھے، فن مناظرہ سیکھتے تھے۔ تو پھر ایسا وہ جو اس وقت کے ماہر استاد ہوتے تھے نا اس فن میں، ان کو سوفسٹ کہا جاتا تھا۔ سوفسٹ کا معنی ہوتا ہے ایک ماہر استاد، ماہر ٹیچر۔ تو وہ سوفسٹ تھے وہاں، وہ بڑے انہوں نے مراکز بنائے ہوئے تھے اور لوگوں کو وہ اس کی تعلیم دیتے تھے، لوگ باقاعدہ شوق رکھتے تھے۔ اور آہستہ یہ سوفسٹ وکیل بن گئے، کیونکہ جب وہ مقدمے لڑے جاتے تھے نا تو ہر شخص کو اپنے ایک مضبوط وکیل کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ جو سوفسٹ ہوتے تھے نا، یہ چونکہ گفتگو کے فن میں بڑے ماہر ہوتے تھے، تو لوگوں نے، مجرمین نے، قاتلوں نے ان کو وکیل بنانا شروع کر دیا، اور ان کی زبان میں اتنی طاقت ہوتی تھی، فن گفتگو اتنے ماہر تھے، وہ غلط بات کو بھی صحیح منوا لیتے تھے جج کے سامنے۔ قاتل جو تھے قتل بھی کرتے تھے، لیکن وہ ایسا ماہر سوفسٹ اپنا وکیل بناتے، وہ وکیل جج کے سامنے ایسی جناب وہ گفتگو کرتا کہ جج بھی وہ مجبور ہو جاتا۔ میں ایک آپ کو ایک چھوٹا سا ایک لکھا ہوا قصہ، آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح فن خطابت کی اہمیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں ایک نوجوان کو شوق ہوا فن خطابت کا، وہ کسی سوفسٹ کے پاس گیا، وہ کہا کہ آپ مجھے فن سکھائیں۔ تو کچھ پیسے طے ہوئے، فرض کر لیں مثلا 100 روپے طے ہوا۔ تو ان کا معاملہ یہ ہوا کہ شاگرد نے کہا 50 روپے ابھی دیتا ہوں، 50 تب دوں گا جب میں یہ فن سیکھ لوں گا۔ یہ ان کا معاملہ طے پا گیا۔ اب وہ اس نے 50 روپے دے دیے، کچھ عرصے تک وہ ان کے پاس پڑھتا رہا۔ ایک دن استاد نے بلایا، ہاں بھائی بس آج آپ مجھ سے فارغ ہیں، ماشاءاللہ اب آپ یہ فن سیکھ چکے ہیں، لہذا آپ جو ہے نا 50 روپے بقایا آپ مجھے دیں، چھٹی کریں، بسم اللہ جائیں۔ شاگرد نے کہا سر میں 50 روپے تب دوں گا جب سیکھوں گا، میں نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ استاد کہتے آپ سیکھ چکے ہیں 50 روپے دیں، شاگرد کہتے میں نے نہیں سیکھا، معاملہ یہ ہوا تھا جب سیکھ جاؤں گا تب دوں گا۔ تو یہ ان کا کیس باقاعدہ عدالت میں چلا گیا، استاد نے شاگرد کے خلاف کیس کر دیا، جج نے بلایا، ٹھیک ہے جی۔ تو استاد نے ایک بات کی، استاد نے کہا سر اگر آپ جج سے کہا، جج صاحب اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تب بھی اس کو پیسے مجھے دینے چاہیے، اگر آپ میرے حق میں فیصلہ نہیں کرتے تب بھی اس کو پیسے مجھے دینے چاہیے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے لہذا اس کو 50 روپے دینے چاہیے، لیکن اگر آپ میرے شاگرد کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو آپ میرے شاگرد کے حق میں کیوں فیصلہ کریں گے؟ اس کا مطلب ہے اس نے اپنی گفتگو سے آپ کو مطمئن کر لیا ہے، اس کا مطلب ہے گفتگو کا فن وہ سیکھ چکا ہے، ٹھیک ہے، لہذا 50 روپے اس کو دینے چاہیے۔ جج نے کہا بات تو درست ہے،
شاگرد نے کہا سر مجھے بھی ایک بولنے کی اجازت دیجیے. کہا کیا؟ کہا کہ اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کریں تب بھی مجھے پیسے نہیں دینے چاہیے. اگر آپ ان کے حق میرے استاد کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تب بھی مجھے پیسے نہیں دینے چاہیے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کرتے ہیں چونکہ فیصلہ میرے حق میں ہے لہٰذا مجھے پیسے نہیں دینے چاہیے. لیکن اگر آپ میرے استاد کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اس کا مطلب میں اپنی گفتگو سے آپ کو مطمئن نہیں کر سکا. اس کا مطلب میں نے فن گفتگو سیکھا نہیں ہے. یہ ہوتی ہے اہمیت. اچھا یہ جو سوفسٹ ہوتے تھے نا یہ آہستہ آہستہ جو اصل بنیادی نقطہ بیان کر لیں گے اگر آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سوفسٹ چونکہ غلط بات کو بھی یہ منوا لیتے تھے آہستہ آہستہ یہ خیال کرنے لگ گئے حقیقت وہی ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں. آہستہ آہستہ کائنات کے بارے میں بھی وہ یہ خیال کرنے لگے یہ ہمارا خیال ہے. یہ خیال ہم سوچتے ہیں تو چیزیں ہیں ہم سوچیں تو چیزیں ہیں. وہ تشبیہ دیتے تھے یہ جو سراب ہوتا ہے نا آپ انشاءاللہ کبھی قوم نجف جائیں. ہم جاتے تھے تو کوئٹہ کی طرف راستے میں جو صحرا آتا تھا نا دور سے ایسے نظر آتا تھا پانی ہے. ابھی روڈ پہ بھی بعض اوقات آپ سیدھا دیکھیں تو پانی نظر آتا ہے جس کو سراب کہتے ہیں. وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے وہ پانی ہوتا حتیٰ عجیب یہ ہے کہ اس کے اندر درختوں کے سائے بھی نظر آتے تھے اب بھی نظر آتے ہیں لیکن وہ ہوتا کہ آنکھوں کا دھوکہ. وہ یہ سمجھنے لگے سوفسٹ کہ بھی یہ ہماری آنکھوں کا یہ کائنات ہی ساری ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. یعنی وہ حقائق اور واقعات کا انکار کرنے لگے. ان کے مقابلے میں سقراط اٹھا. سقراط نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. اس نے کہا کہ کائنات واقعیت رکھتی ہے حقائق موجود ہیں ہم سوچیں تب بھی کائنات یہ حقائق ہیں ہم نہ سوچیں. یعنی اس نے ان سوفسٹیوں کا مقابلہ کیا اور اس کے علم مقابلے میں علم فلسفہ کے کہا کہ علم فلسفہ کا موضوع ہوتا ہے وجود. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا نہیں حقائق موجود ہیں. تو اس نے کچھ قوانین وضع کیے منطق کے بھی اور فلسفے کے بھی. پھر افلاطون اس کا شاگرد ہے. اس نے پھر اپنے استاد کے تجربات سے استفادہ کیا. اس نے سارے قواعد وضع کیے اس علم کو ترقی دی. پھر ارسطو جو افلاطون کا شاگرد ہے اس نے اپنے استاد کے تمام نظریات سے استفادہ کیا اور پہلی مرتبہ منطق کو لکھا. یعنی جس کو کہتے ہیں تدوین اور تالیف ترتیب. سب سے پہلے جس بندے نے منطق کو تدوین کیا ہے لکھا ہے کتابی صورت میں پیش کیا ہے وہ ارسطو ہے. اسی وجہ سے ارسطو کو معلم اول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے ارسطو معلم اول ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا چلیں میں بیان کرتا ہوں پیچیدہ سا مسئلہ ہے کہ آیا ارسطو واضح علم منطق ہے یا مرتب ہے مؤلف ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے مصنف ایک ہوتا ہے مؤلف مرتب. بعض کہتے ہیں کہ ارسطو واضح ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ارسطو سے پہلے بھی منطق موجود تھی. جیسے میں نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام کا حوالہ دیا یا خود سقراط کے دور میں یا اس سے تھوڑا سا پہلے بالآخر قوانین تھے. یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ارسطو واضح ہے اس نے وضع کی ہے. نہیں واضح ہو چکے تھے. سب سے پہلا شخص وہ ہے جس نے اس منطق کو کتابی شکل میں پیش کیا اور ریٹن باقاعدہ ترتیب دی. اس وجہ سے اس کو معلم اول کہا جاتا ہے. اچھا جی. یعنی یہ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ مقابلہ کیا جائے ان سوفسٹیوں کا جو حقائق کا. اب دیکھیں یہاں حقائق کے ثبوت کے لیے علم فلسفہ ہے. کیا تعلق ہے منطق کا فلسفہ سے؟ بہت اہم سوال ہے. منطق اور فلسفہ ایک ساتھ رہے ہیں اور ان کا بڑا گہرا جوڑ ہے. کہتے ہیں کیا فرق ہے منطق اور فلسفہ میں؟ آگے منطق کی ہم تعریف بھی کریں گے تو بالکل کلیئر ہو جائے گا. کہتے ہیں جیسے آنکھ اور چشمہ آئینہ وہ جو اینک ہے آنکھ اور آئینے کا جو آپس میں تعلق ہے. کیسے؟ آنکھ کمزور ہو جائے نا تو جو اینک ہوتی ہے وہ صاف دکھائی دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے.
منطق اور فلسفہ کا یہی انداز ہے. کہتے ہیں کہ جو منطق ہے نا یہ اینک ہے اور جو فلسفہ ہے وہ آنکھیں ہیں. یعنی منطق صحیح آنکھ اینک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے آپ صحیح دیکھ سکتے ہیں. فلسفہ بات کرتا ہے حقائق کے بارے میں، ان حقائق تک صحیح طریقے سے پہنچنا چاہتے ہیں تو ذریعہ کون بنے گا؟ منطق بنے گا. یعنی آنکھ دیکھتی ہے لیکن صحیح دیکھنے کے لیے ہمیں چشمے کی ضرورت ہے، آنکھ کی اس کی اینک کی ضرورت ہے. آنکھیں ہیں فلسفہ اور اینک کیا ہے؟ چشمہ کیا ہے؟ منطق ہے. آنکھ دیکھتی ہے مگر صحیح دیکھنے کے لیے ہمیں ایک آلے کی ضرورت ہے، اس آلے کا نام اینک ہے مثلا. تو فلسفے کا کام ہے حقائق کا مطالعہ کرنا، حقائق تک پہنچنا، اس تک پہنچنے کا ذریعہ منطق ہے. منطق کہتے ہیں آپ کسی شے کی حقیقت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، وہ اصول اور قواعد کون فراہم کرتا ہے؟ منطق. خیر، تو یہ ارسطو نے جو کتاب تدوینیں کی اور اس کو لکھی، یہ آہستہ آہستہ مختلف ادوار سے گزرتا آیا اور یہ اسلام میں کب داخل ہوا. زیادہ مشہور یہ ہے کہ ہارون رشید یا اس کا ایک بیٹا ہے مامون الرشید، جو کہ وہ مناظروں کا بڑا شوقین تھا اور اس دور میں بڑے مناظرے کرایا کرتا تھا، علمی مراکز موجود تھے. تو مسئلہ یہ ہوا جو مشرکین تھے نا وہ منطق کا سہارا لے کر اسلام پر حملہ آور ہوئے، یعنی عقلی علوم، منطق اور فلسفہ کا. تو مسلمان مفکرین نے سوچا کہ اگر ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان علوم کو ہمیں پڑھنا چاہیے. تو پھر ان جو اس کی ارسطو کی سب سے پہلی جو کتاب تھی اس کا نام تھا ارغنون یا ارغانون یا ارغنون، اس طرح کا نام تھا جو اس نے لکھی تھی. اس کا پھر پہلی مرتبہ جو ترجمہ ہوا ہے تقریباً ہارون رشید یا مامون رشید کے دور میں اس کا ترجمہ کیا ہے ایک بہت بڑے منطقی ہیں جن کا نام ابو نصر فارابی ہے. اس نے پھر وہ ترجمہ کیا یونانی زبان، چونکہ وہ علوم کتنے تھے؟ یونانی زبان میں تھے نا. بعض کہتے نہیں جب اسکندریہ پر ان علاقوں پر اسلام فاتح ہوا تو وہاں جو لائبریری ہاتھ میں چڑھی تو ان میں یہ علوم موجود تھے، پھر ضرورت پڑی کہ ان کا ترجمہ کر کے اسلام پر دیکھا تو یہ تو ہے کیا. چونکہ مشرکین اس والے سے حملہ ور ہو رہے تھے تو ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس علم کو پھر پڑھا گیا. پھر اسی وجہ سے جو فارابی ہے اس کو معلم ثانی کہا جاتا ہے. اور ابو علی سینا جو مذہب اہل بیت کے ماننے والے تھے ان کو معلم ثالث کہا جاتا ہے. انہوں نے پھر جو منطق میں کام کیا ہے آج تک دنیا حیران ہے کہ کیا کیا ہے انہوں نے. ایک کتاب ہے شفا منطق کی، پتہ نہیں کتنی جلدوں میں میں چیک کروں گا، تو وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں پوری تفصیلات لکھی ہیں. پھر ایسا ایسا علم یہ ترقی کرتا آیا، فضول بحثوں کو نکالا گیا، ضروری بحثوں کو اس میں داخل کیا گیا. البتہ اس کے مقابلے میں یہ منطق اور فلسفہ مختلف فی بھی رہا ہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک اللہم صلی علی محمد فرمان بھی ہے جو فلسفہ کی مذمت میں آیا ہے. اچھا، اب بھی اس وقت حوزے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. بعض جو ہے نا وہ منطق اور فلسفہ کے پڑھنے کے مخالف ہیں، خاص طور پر فلسفہ، یعنی شدید مخالفت ہے. آپ حیران ہوں گے، جب میں پڑھتا تھا قوم میں وہاں ایک مدرسہ گل پیغانی تھا جو کلاس روم تھے وہاں پر، تو وہ آیت اللہ العظمیٰ اگر گل پیغانی نے بنوایا تھا، وہاں فلسفہ پڑھانا حرام ہے. ان کا فتویٰ تھا کہ میرے اس مدرسے میں فلسفہ نہیں پڑھا سکتے. ٹھیک ہے، اس منطق کی بھی مخالفت ہوتی رہی ہے. لیکن دیکھیے نا، میں بات کرتا ہوں، بات یہ ہوتی ہے ایک چھری ہے نا، چھری کا رکھنا حلال بھی ہے حرام بھی ہے. چھری آپ رکھیں بھی سبزی کاٹیں گے، پیاز کاٹیں گے، طلباء کے لیے کھانا تیار کریں گے تو چھری کا رکھنا ثواب ہے. ارادہ ہو کہ کسی کو ماروں گا حرام ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس کو اچھے استعمال آپ کا کام ہے. تو منطق اور فلسفہ بھی اسی طرح ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو آیا اس سے خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بہرحال ان کے منطق اور فلسفہ ایک علوم ہیں، مسلم علوم ہیں، ان کے پڑھنے کے اپنے فوائد ہیں. اور آپ جب انشاءاللہ فلسفہ کی کتاب بدایت الحکمت پڑھائی جاتی ہے اس میں پڑھیں گے
تو اس کے 12 باب ہیں، 11 باب میں فلسفی مسائل ہیں، 12ویں باب کا نام ہے الہیات، یعنی اس میں خدا کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو ہم وہ اس منطق اور فلسفہ کو مانتے ہیں جس سے خدا کا وجود ثابت ہو، اس کی صفات کو ثابت کیا۔ بہرحال یہ علم منطق ایسا اس طرح اسلامی علوم میں داخل ہو، اور آج تک یہ علم ہمارے مراکز ہے، جو حوزوی مراکز ہیں یا حوزہ علمیہ ہیں، وہاں اس منطق کو بھی پڑھایا جاتا ہے اور فلسفہ کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال نجف کے نسبت قوم کے علماء زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس علم فلسفہ کو۔ علم منطق خیر اس کا اس طرح انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ علم منطق ابھی جب ہم پڑھیں گے اس میں منطق کی ضرورت کیا ہے، علم منطق کا موضوع کیا ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اس کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں، مسئلہ فلسفے کا ہے، اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ باقاعدہ فتاوی جات موجود ہیں کہ آپ یہ پڑھنا حرام ہے، آج بھی، اب بھی، اس دور میں بھی بعض بزرگان مخالف ہیں۔ بہرحال جو اس کے حامی ہیں، جو پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم وہ الہیات کے باب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس والے سے کوئی عیب نہیں ہے۔ چھری ہے، آپ کی مرضی، آپ جس نیت سے اس کو اپنے پاس رکھیں۔ چھری کا رکھنا عبادت بھی ہو سکتے ہے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح منطق اور فلسفہ اگر یہ خدا کے وجود، اس کی صفات، اس کو ثابت کرنے کا ذریعہ بنے تو بسم اللہ، پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک بڑی اہمیت ہے۔ اور جو علم منطق ہے، ابھی جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے لکھنے والے السید محمد رضا المظفر رحمہ اللہ، خداوند کریم ان کی قبر پر اپنی مغفرت رحمت عطا فرمائے۔ تو یہ بڑی کمال کی شخصیت ہیں۔ اس سے پہلے منطق کی کتاب اس رنگ میں نہ تو بہت زیادہ تفصیلی ہے، نہ بہت زیادہ مختصر ہے۔ خود میرا اپنا تجربہ یہ کہ جس خوبصورت انداز میں انہوں نے اس منطق لکھی ہے، اسی طرح اصول الفقہ کی کتاب لکھی ہے، وہ الموجز فی الاصول کے بعد پڑھائی جاتی ہے، اصول الفقہ اول اور دوم، تو کمال ہے ان کے۔ ایک عبارت اتنی صاف ستھری عبارت ہے، کمال کی عبارت ہے، مطلب کو بعض اوقات 2-3 الفاظ وہ عبارتوں میں بیان کرتے ہیں، اگر بندہ ان کے خالی عبارت بھی پڑھ لے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بندے کو مطلب سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ نسبتاً پیچیدہ ہوتی تھی، یہ سادہ ترین خوبصورت ترین کتاب ہے۔ البتہ یہ بھی ہے، میں آپ کو اپنی ذات بتاؤں، علم منطق المظفر پڑھنے سے پہلے مجھے یاد ہے ہم نے پہلے پڑھی تھی ایک کتاب عیسیٰ گوجی یعنی کلیات خمس، اس کا ایک حصہ ہے کلیات خمس، وہ پڑھی تھی۔ پھر ایک تھی کبرى فی المنطق، پھر تھی خلاصۃ المنطق، پھر ایک کتاب تھی المرقات، یہ منطق میں پہلے پڑھائی جاتی تھی پاکستان کے مدارس میں بھی، یہاں پر بھی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، تو ہم نے باقاعدہ تدریساً یہ پڑھی تھی۔ کچھ حاشیہ بھی پڑھی تھی، ایک مشہور کتاب ہے، اب بھی آپ کے دائرہ امتحانات میں میرے خیال میں پڑھائی جاتی ہے، اس منطق یا منطق امتحان دیں یا حاشیہ ملا عبداللہ، وہ بھی کمال کی کتاب ہے، یعنی اس کا وہ حجم کم ہے لیکن کمال ہے، وہ بھی بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے منطق کو سمجھنے میں۔ لیکن مرحوم مظفر نے جس رنگ میں کتاب لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ آج تمام حوضوں میں، حوضہ نجف ہو، قم ہو، مشہد ہو، جتنے بھی حوضہ جات ہیں ان میں الشیخ محمد رضا مظفر کے جو المنطق ہے اس کا ایک اپنا نام ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ ابھی ہمارے کورس کا لازمی حصہ بن چکا ہے یہ مدارس کا۔ بہرحال خداوند کریم الشیخ محمد رضا المظفر رحمہ اللہ، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، خدا ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ تو اب ہم کچھ اور تفصیلات ہیں آنے والے دروس میں بیان کروں گا۔ تو اب انہوں نے آغاز کیا ہے المدخل وہی ظرف ہے، المدخل یعنی داخل ہونے کی جگہ۔ تو آپ جب اس کلاس روم میں آئیں تو دروازے سے آئے ہیں، تو دروازہ کیا ہے، یا آپ اسی کو بعض لوگ مقدمہ بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں، تو یہ المدخل۔ پھر کہتے ہیں سب سے پہلا عنوان دیا ہے الحاجۃ الی المنطق، کیا ضرورت ہے منطق کی۔ البتہ یہ نقطہ بھی بڑا اہم تھا، مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا۔ منطق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منطق تکوینی، ایک ہے منطق تدوینی، ٹھیک ہے جی۔
تکوین کون اور تدوین یعنی لکھنا، کہتے ہیں کہ منطق تکوینی تب سے ہے جب سے انسان دنیا میں آیا ہے. ہر شخص منطقی ہے، ہر شخص منطق کے قوانین کو استعمال کرتا ہے، حتیٰ وہ شخص جو کھیتوں میں بیلوں کے ذریعے ہل چلا رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی منطقی ہوتا ہے. یعنی ان پڑھ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھے، وہ بھی منطقی ہے. منطقی کا مطلب ہے، دیکھیے انسان اصل میں یہ مقدمہ بنا رہے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ ہم وہ جو رؤوس ثمانیہ میں سے ہم علم منطق کی تعریف اور اس کی غرض و غایت بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کا موضوع بیان کرنا چاہتے ہیں، تو مقدمے کے طور پر یہ بات کی ہے الحاجت الی المنطق، منطق کی حاجت، یعنی مقدمہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں غرض و غایت کو پہلے وہ بیان کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے ہمیں منطق پڑھنے کی؟ تو منطق تکوینی یعنی ہر انسان فطرتاً اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، جیسے سانس لینا ہماری فطرت میں ہے، اسی طرح فکر کرنا بھی ہماری فطرت میں ہے. ہر انسان فطرتاً فکر کرتا ہے، ہر انسان فطرتاً چیزوں کی تعریفیں کرتا ہے، ہر انسان فطرتاً دلیلیں تشکیل دیتا ہے، منطق کے قوانین استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن متوجہ. لہذا منطق تکوینی کو دیکھیں تو جب سے انسان دنیا میں اس وقت سے منطق ہے. منطق یعنی سوچنا، صحیح سوچنے کا طریقہ کار، ٹھیک ہے جی. اور وہ جو منطق تدوینی ہے، وہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے ارسطو وہ شخص ہے جس نے تدوین کی ہے، منطق کو لکھا ہے. دوسری بات یہ کہ لفظ منطق، یہ بھی نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں، منطق ناطق ینطق سے ہے، ناطق ینطق. یہ دو نظریے ہیں، یا تو یہ مصدر میمی ہے یا ظرف ہے، ظرف مکان. مصدر میمی ہو تو وہ آپ نے پڑھا تھا، مصدر میمی وہ مصدر والا ترجمہ کریں گے، نطق کرنا، بولنا، نطق کرنا. اگر وہ مصدر ظرف ہو تو پھر ترجمہ ہوگا نطق مقام، نطق کی جگہ. نطق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نطق دو طرح کا ہے، ایک ہے نطق ظاہری، ایک ہے نطق باطنی. نطق ظاہری کیا ہے؟ نطق ظاہری یہ ہے کہ یعنی انسان بولنے والا ہے، بولنا. نطق باطنی ہے فکر کرنا. انسان کو ہم کہتے ہیں، آپ انشاءاللہ کے مثالیں پڑھیں گے، حیوان ناطق. انسان حیوان ہے لیکن ناطق ہے، سوشل اینیمل ہے، اور یہ فکر کرنے والا حیوان ہے. ناطق دونوں، انسان دونوں معنوں میں ناطق ہے، یعنی بولنے والا حیوان ہے اور فکر کرنے والا حیوان ہے. تو اسی سے کس لفظ کو لیا گیا ہے؟ منطق. ٹھیک ہے جی، یعنی صحیح بولنا، صحیح فکر کرنا. یہ لفظ کی وضاحت بھی ہوگی لفظ منطق کی. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو منطق کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں مرحوم مظفر نے بیان کیا. ذرا ان کا انداز سنیں، پھر ہم ترجمہ شاید کل کریں. کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فکر کرنے والا پیدا کیا. جیسے میں نے کہا، ہر انسان فطرتاً منطق فکر کرنے والا ہے. ہر انسان فکر کرتا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ فکر کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرتاً بولنے والا پیدا کیا ہے. بولنا بھی ہماری فطرت میں ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں اگر ایک بچہ دنیا میں آئے، اس کو آپ ایسی جگہ رکھ دیں جہاں کوئی اس کے ساتھ بولنے والا نہ ہو، تب بھی وہ جب بڑا ہوگا کچھ نہ کچھ بولے گا. یعنی بولنا فطرت میں ہے. فطرت کا نہ معنی آپ کہتے ہیں خلقت، سمجھانے کے لیے، یعنی ہماری خلقت، جیسے سانس لینا ہماری خلقت میں، بولنا ہماری. اور اللہ تعالیٰ نے بولنے کا ایک ہمیں آلہ بھی عطا فرمایا ہے. وہ کون ہے؟ زبان. اللہ تعالیٰ نے بولنے کا، ہم فطرتاً بولنے والے ہیں اور بولنے کا آلہ بھی ہے. تو جب پھر کیا مجھے بتائیں کہ پھر انسان کیا لفظی غلطیاں نہیں کرتا؟ مثلا ایک عرب ہے، وہ فطرتاً بولنے والا بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کا آلہ بھی کیا پھر بھی وہ لفظی غلطی سے بچ جاتا ہے؟ نہیں بچتا. اسی وجہ سے عرب مجبور ہوئے علم صرف اور علم نحو کے. انہوں نے علم نحو کو بنایا تاکہ انسان صحیح بولے. نحو ایسے قوانین فراہم کرتا ہے جو انسان کو لفظی غلطی سے بچائیں. اگرچہ فطرتاً بولنے والا بھی ہے، بولنے کا آلہ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ لفظی غلطیاں کرتا ہے، پھر بھی وہ لفظی غلطیاں. تو لفظی غلطی سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہر زبان والے نے اپنی علم گرامر بنایا ہے تاکہ ہماری زبان کو بولنے والا لفظی غلطیوں سے بھائی. کیسے؟ اسی طرح انسان فطرتاً فکر کرنے والا ہے. فکر کرنا اس کی فطرت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے؟ جس طرح بولنا اس کی فطرت کا حصہ. میں نے کہا انسان دونوں معنوں میں ناطق ہے. فطرتاً انسان فکر کرنے والا پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور فکر کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلہ بھی عطا کیا ہے، وہ ہے عقل، جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر بھی انسان فکری غلطیاں کرتا ہے. جس طرح کہ انسان فطرتاً بولنے والا تھا، بولنے کا آلہ بھی ہے، لیکن لفظی غلطیاں کرتا ہے. اسی طرف اگرچہ فطرتاً فکر کرنے والا ہے، لیکن وہ اپنے افکار اور ذریعہ بھی موجود ہے، لیکن انسان اپنے افکار میں. اب یہ فکر ہوتی کیا ہے اگلے مرحلے میں بیان کریں گے. فکر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں؟ فکر کا میں ابھی اشارہ کرتا ہوں. دیکھیے فکر کا مطلب ہوتا ہے معلومات کو منظم کر کے ایک نتیجے تک پہنچنا. اب انسان فطرتاً فکر کرنے والا ہے، آلہ بھی موجود ہے، پھر بھی انسان فکری غلطیاں کہتے ہیں. ان فکری غلطیوں سے بچانے کے لیے علم منطق کو باعث کیا گیا. علم منطق کا کام ہے ہمیں فکری غلطیوں سے بچانا. ٹھیک ہے؟ اب وہ فکری غلطیاں کیا ہیں جو انسان کرتا ہے، وہ باقاعدہ انشاءاللہ جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تو ایک ایک کی مثال دیں گے وہ فکری غلطیاں کیا ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پہلے فکر کی تعریف کرنی ہوگی. وہ اگلے مرحلے میں آ رہے ایک دو ورقے کے بعد فکر کسے کہتے ہیں. چونکہ آگے ہم علم کی تعریف کریں گے، علم کی 2 قسمیں بیان کریں گے، پھر ان میں ہمیں ضرورت پڑ جائے گی کہ فکر کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی.